الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے کئی مہینوں سے اسرائیل فلسطین پر ظلم و جبر کر رہا ہے، اور ظلم و ستم کا سلسلہ یہاں تک آ کر پہنچا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے، مرد اور عورتیں شہید ہو چکے ہیں۔ پھر بھی اسرائیل کا ظلم و ستم رکنے کا اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، غزہ مکمل تباہ کر دیا ہے۔ اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے ترکی کے ایک مسلمان بھائی نے اپنا گھر بیچ کر غزہ کے لیے 150 خیمے خریدے۔ اب وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ غزہ کے لوگ اسے ابو دحداح کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنا نام بتانے سے انکار کیا۔ ابو دحداح وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک صحابی کے شکایت کی حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 600 کھجوروں کے درختوں کا باغ ایک درخت کے بدلے دے دیا تھا۔ اس ترکی مسلمان بھائی نے کتنی مدد کی ہے فلسطین کی، اپنے گھر بیچ کر بے کس و لاچار فلسطینیوں کی جو مدد کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی طرح فلسطین کے متعلق دوسری خبر یہ چل رہی ہے کہ فلسطین کی وجہ سے لوگ چندہ جمع کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ چندہ بھی دے رہے ہیں، اور ان کو کچھ نہیں پتہ کہ ان کا وہ چندہ کہاں جا رہا ہے۔ فلسطینی MBC کے ذریعہ آپ کی مدد کبھی بھی غزہ نہیں پہنچ سکتی۔ جو MBC ہے، جو فلسطین کی مدد کرنے کی کہتی ہے، وہ دراصل اسرائیلی کمپنی ہے، اب وہ اسرائیل کی مدد کر رہی ہے۔ بہرحال بہت سارے لوگ پیسہ کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کا پیسہ نئی دلی میں جو فلسطین کی ایمبیسی ہے وہاں تک پہنچایا جائے گا تو مدد ان تک پہنچ جائے گی۔ یہ بہت بڑی آپ کی غلط فہمی ہے، آپ اس بھرم سے نکلیے، کیونکہ انڈیا میں جو فلسطین کا سفارت خانہ ہے یہ محمود عباس یا الفتح گروپ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ رام اللہ ویسٹ بینک کا ایریا ہے جہاں ان لوگوں کی حکومت ہے، اور یہ پورا ایریا اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور رام اللہ کا یا ویسٹ بینک کا غزہ پٹی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بیچ میں پورا اسرائیل ہے۔ تو ویسٹ بینک سے یا رام اللہ سے کوئی بھی غزہ پٹی نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی سڑک کی کنیکٹیویٹی نہیں ہے۔ غزہ پٹی کا پورا محاصرہ ہے، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور یہ جو الفتح گروپ کے کنٹرول میں ایمبیسی ہے، یہاں جو بھی پیسہ آپ کا جائے گا یہ الفتح گروپ کے پاس جائے گا، اور وہاں سے کوئی بھی مدد غزہ پٹی کے لیے نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب خبر یہ سامنے آئی ہے کچھ خفیہ سورسز کے حوالے سے کہ انڈیا میں فلسطین کی جو ایمبیسی ہے ان کو جو پیسے جا رہے ہیں اس سے انہوں نے اپنے اسٹاف کی سیلری دی ہے، وہ اپنی ایمبیسی کا جو کام ان کا رہ گیا تھا اس کام کو کرا رہے ہیں، تو اپنے کاموں میں اس کو خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ غزہ پٹی ان کی رقم نہیں جا سکتی ہے۔ الفتح گروپ یا جو پورا محمود عباس کا گروپ ہے یہ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، اسرائیل کا پورا ان پر کنٹرول ہے، امریکہ کا پورا ان پر کنٹرول ہے۔ تو ان کو پیسہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرح سے اسرائیل کو پیسہ دے رہے ہیں یا امریکہ کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ کا پیسہ غزہ پٹی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو لوگ چندہ جمع کر رہے ہیں، جو لوگ اپیل کر رہے ہیں اور اپیل کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے رقم لے کر کے وہ فلسطین بھیجیں گے، غزہ پٹی بھیجیں گے، اور غزہ پٹی کیسے بھیجیں گے؟ ان کے ذریعے، یعنی فلسطین ایمبیسی کے ذریعے، تو اب یقین مانیے کہ آپ کا پیسہ ہرگز ہرگز غزہ پٹی کے مظلومین تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تیسری خبر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ساجھا کر رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کے مدرسہ بورڈ مخالف فیصلہ جو چل رہا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے مدرسہ بورڈ مخالف فیصلے کو غلط قرار دے دیا، اور ان مدارس کو غیر قانونی کے بجائے قانون تسلیم کیا۔ اللہ تعالی ہمارے مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے انہیں محفوظ فرمائے۔ آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔